لعنت ہے ایسی سوچ پہ، میں آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں، جو مسلمانوں کو مزید دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ زبانی کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلمے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ تو عمل ہے، یقین اور عمل، یہ جنت جانے کی اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمارا نہ یقین ہے، یقین نہ ہو تو نیک عمل ضائع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں اس بات کو ذرا محسوس کریں، اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہمیں خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا روز قیامت، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ یہاں تو ہم ایک موٹی رسی پر بھی نہیں چل سکتے، اگر کوئی کسی کا تجربہ نہیں ہے، بہت ہی موٹی رسی ہو، ایک رسی ہو تو اس پر تو پل صراط۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، بالکل یعنی رسی تو پھر رسی ہے، بالکل تنگ راستہ جس پر ایک قدم، تو وہ تو ہم نہیں چل سکتے اس پر، اور رسی اور پھر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ اصل میں دنیا میں ہے، یہ معاملہ دنیا پل صراط ہے، اور اس سے ہم سب، آپ کو یہ پتہ ہے، مطلب یہ اتنا مشکل مضمون نہیں ہے۔ دنیا پل صراط ہے، اور اس پل صراط یعنی زندگی سے ہم گزر کے جائیں گے، جو بھی ہیں ہم سب۔ تو ان منکم الا واردھا، قرآن میں بڑا اچھا مضمون ہے اس کا، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے نہ گزرے۔ تم میں سے ہر شخص کا اس سے گزرنا ہے، اس پہ وارد ہونا ہے۔ تو مفسرین نے جو مطلب اس کے بیان کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن میں ایک نئی تشریح کر رہا ہوں، جو مطلب نئی تو نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر شخص اس پر ورود کرے گا، وارد ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ مضمون مشکل نہیں ہے، میں یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک زندگی سے گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے ایسا، بچپن سے لے کر بڑھاپے کا ایک سفر ہے، وہ ہم سب گزار رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تقوی والے لوگ بچ جائیں گے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اسی میں چھوڑ دے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمُ فِيهَا جَثِيًّا، جثیہ کہتے ہیں اوندے منہ۔ ہم سب اوندے منہ گرے ہوئے ہیں اس میں، کوئی اس کو پار کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں۔ تو ہم نے تو یہیں اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ امتحان زندگی کو کوئی نہیں سمجھتا، یعنی مزے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ زندگی تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امتحان لوں گا تمہارا۔ ایکم احسن عملا، سورہ ملک کا جو مضمون ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو امتحان، ہم دیکھیں ایک بات
یہ میں پھر وہی بات کروں گا جو گزشتہ نشست میں کہی تھی میں نے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس زندگی کو امتحان نہیں سمجھتا، اور ہماری تو دیکھیں معلومات بالکل نہ ہے، نہ ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی کے متعلق، کیونکہ ہر شخص مگن ہے اپنی جو ظاہر کی زندگی ہے اس میں مگن ہے، مست ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا کہا میں نے، مست ہے، مگن ہے۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے، اس بات کو محسوس کریں آپ۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد ہمارے خیال میں یہ نہیں دوسری زندگی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہے جب پڑے گی تو دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، پھر امیدیں ہماری، اللہ غفور رحیم ہے، اور ایسے بعض نام نہاد علماء ہمیں تسلی دیتے ہیں، شرپسند علماء، علماء سو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے فکر نہ کرو، بس کلمے کی ضرورت ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ، میں آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں، جو مسلمانوں کو مزید دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں، زبانی کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلمے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ تو عمل ہے، یقین اور عمل، یہ جنت جانے کی اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ہمارا نہ یقین ہے، یقین نہ ہو تو نیک عمل ضائع، یقین نہ ہو تو نماز روزہ ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارا یقین دیکھیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں اور آسان لہجے میں آسانی سے، جو بھی آپ کا یقین نہیں ہے تو عمل تو پھر ضائع ہو جائے گا، کہ آپ کسی نتیجے کے لیے نہیں کر رہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین کے نام پہ وہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے اور رواج ہے، روایات ہیں، بس اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان آیا، منہ اٹھا کے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا۔ رمضان کے تقاضے تو کوئی بھی نہیں جانتا، کیا رشوت ہو گئی، غیبت ہو گئی، یہ فضولیات ہو گئی، کیا یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں روزے میں؟ ساری توجہ افطاریوں پہ اور سحریوں پہ لگ جاتی ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ دیکھیں ایک بات، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا مدعا زندگی کا دنیا ہی ہے، اور ہم یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد کو جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کیا۔ وہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ کلپ میں کہا کہ وہ تو ہم نے محدود کر دیا ہے، تسبیح لے لیں یاد الہی۔ بعض لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم تو بس اپنی نماز روزہ کر رہے ہیں، اور کیا کریں، اور کیا، یعنی ان کے لیے ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ کس لیے کریں، کیا کریں؟ یہ سوال کا جواب نہ کوئی، یہ سوال نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور نہ کوئی ہمیں جواب دے رہا ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہمیں نہیں دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یا جو بھی ہے، مقصد نہیں بتایا جاتا دین کا کہ مقصد کیا ہے۔ زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا، منبر سے ہمیں نہیں بتایا جاتا، یا جہاں بھی جس فورم پہ بھی آپ دیکھ لیں، علماء کو سن لیں، فیس بک کی علماء کو، اور بعض کی تو بس قصہ کہانی عادت ہوتی ہے، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ بزرگوں کے فضائل ہیں، یہ ان کی کرامات ہیں، اور بس پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ پھر نعتیہ محفلیں ہیں، نعتیہ انجمنیں ہیں، اور دیکھ لیں اب کیا کیا ہو رہا ہے، انجمنیں بنی ہوئی ہیں نعت گوئی کی۔
اسی تک ہماری جو محدود ہے دین، اسی تک، یا حسن قرأت اور قرأت کے مقابلے، اور بس اس نے بڑا اچھا لہجے میں قرآن پڑھ دیا، اور پھر اس کی عزت افزائیاں اور اس کی پھر وی آئی پی پروٹوکول یا جو بھی آپ کہہ لیں، اگر کوئی مقابلے میں بچہ پاس ہو جاتا ہے تو المشہور ہو جاتا ہے وہ۔ تو دین کو ہمیں بتایا نہیں جا رہا، دین کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ دین کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ بہت اہم بات ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ تمام ہمارے سوالات ہمارے ہیں نہیں، ہم دین کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ وہی جو رسومات ہیں دین، چند نماز روزہ حج زکوٰۃ، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اور بعض علماء سو ہمیں کہتے ہیں یہی بس دین ہے، یعنی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نماز روزے کی پابندی کرو۔ میں نفسیات آپ کے پاس آپ جائیں گے، کوئی ڈپریشن یا وہ کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، اس کو خود نہیں پتہ۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم